دوستو، آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو دلچسپ معلومات دوں گا۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ چلیے دوستو، ویڈیو کی طرف جانتے ہیں۔ دوستو، ٹائی ہماری نظروں میں ایک عام سی چیز ہے جسے بڑے بڑے بزنس مین اور خاص کر اسکولوں وغیرہ میں پہنی جاتی ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنی خطرناک ہے؟ ہوشیاری اور پیشہ ورانہ مہارت کی علامت ہونے کے باوجود نیک ٹائی آپ کی صحت کے لیے اتنی اچھی نہیں ہو سکتی۔ وہ شرٹ کی آستین سے زیادہ بیکٹیریا کو دوا سے مریض تک منتقل کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ تنگ ٹائی بھی آنکھوں میں دباؤ کو بڑھاتے ہوئے پائے گئے ہیں، جو ممکنہ طور پر گلوکوما کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ 2018 کے ایک چھوٹے سے مطالعے میں محققین نے پایا کہ تنگ ٹائی دماغ میں خون کے بہاؤ کو بھی 7.5% تک کم کر سکتی ہے۔ تاہم جسم کے پاس دباؤ میں ہونے والے اس تبدیلی کا محفوظ طریقے سے مقابلہ کرنے کے طریقے ہیں۔ چیزیں زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں جب لوگوں کو صحت کے دیگر مسائل ہوتے ہیں، جو اس طرح کی تبدیلیوں سے نمٹنے کی صلاحیت کو کم کر دیتے ہیں، جیسے کہ وہ لوگ جو موٹے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا ہائی بلڈ پریشر رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو سر درد، چکر محسوس ہونے لگے تو ٹائی اتار دیں۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم نیند میں باتیں کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو دماغ کا ایک میکانزم ہوتا ہے جو خواب دیکھنے سے وابستہ اعصابی سرگرمی کو تقریر یا جسم کے حرکات کو متحرک کرنے سے روکتا ہے، لیکن یہ نظام کامل نہیں ہے اور بعض اوقات سگنلز بھی گزر سکتے ہیں۔ یہ بڑبڑانے اور کراہنے اور بعض اوقات مناسب تقریر اور نیند میں چلنے کا باعث بن سکتا ہے۔ نیند کی باتیں کرنے کا مواد پیچیدہ ہو سکتا ہے اور عام طور پر گرامر کے لحاظ سے درست ہوتا ہے۔ یہ سونے والے کی زندگی کے حالیہ واقعات سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن یہ عجیب اور بیہودہ ہو سکتا ہے۔ نیند میں باتیں کرنا عام طور پر نرم ہوتا ہے، حالانکہ تناؤ اور دیگر نفسیاتی مسائل اس کے ہونے کے امکانات کو بڑھ سکتا ہے۔ دوستو، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو رات کے وقت بے چینی ہوتی ہے اور ان کو نیند نہیں آتی۔ ایک ماہر نفسیات بتاتا ہے کہ آپ کو رات کے وقت بے چینی کیوں ہوتی ہے اور اسے کیسے پرسکون کیا جائے۔ امریکہ میں اسلیپ فاؤنڈیشن کے مطابق ایک قدامت پسندانہ اندازے کے مطابق 10 سے 30% بالغ افراد دائمی بے خوابی یا نیند کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک عام طریقہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے وہ ہی پہلی جگہ سو جانے دشواری، خاص طور پر پریشان کن خیالات کی وجہ سے۔ در حقیقت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بے خوابی اور کنٹرول کے درمیان ایک اہم فرق سوتے وقت ان کے خیالات کا مواد تھا۔ اس مسئلے کے ساتھ سونے والے صحت مند کنٹرول کے مقابلے میں پریشانیوں اور خدشات پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی نہیں سوچتے، خاص طور پر قصے کے طور پر۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ٹی وی کے سامنے خوشی کے ساتھ جلدی سو جانے کا تجربہ ہوا ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ جب ہم ہلچل مچا کر اپنے آپ کو بستر پر لے جاتے ہیں تو ہم اپنے دماغ میں بے چین خیالات کے ساتھ جاگتے ہوئے لیٹ جاتے ہیں۔ یہ عام منظرنامہ صفائی کے ساتھ ان اہم وجوہات میں سے ایک کو سمیٹتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے سر رات کے وقت پریشانی سے بھر جاتے ہیں۔ یہ خلفشار کی کمی ہے۔ دوستو، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پرانے خواب حقیقی یادوں کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ محققین کی دوسری ٹیموں کے ذریعے یہ تجویز کیا گیا ہے۔ یہ تجربہ خاص طور پر کچھ شرکاء میں عام ہے، جیسے کہ نارکولیپسی یا بارڈ لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ اگرچہ اس علاقے میں نسبتاً کم تحقیق ہے، لیکن بہت سے مفروضے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایک امکان یہ ہے کہ جو خواب حقیقت کے ساتھ الجھے ہوتے ہیں وہ دوسرے خوابوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ زیادہ واضح ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب خواب حقیقت میں الجھن پیدا ہوتی ہے تو یہ نیند کے دوران غیر معمولی میموری کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر خواب
کو طویل مدتی میموری میں محفوظ کرنے سے پہلے نیند کے دوران تبدیل ہونے کے طریقے کے بارے میں کچھ غیر معمولی بات ہے۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے ہماری رگیں نیلی نظر کیوں آتی ہیں؟ آپ کے خون کی رنگت خون کے سرخ خلیات سے ہوتی ہے، جس میں ہیموگلوبن ہوتا ہے، آئرن سے بھرپور مالیکیول جو آکسیجن لے جانے پر چمکدار سرخ ہوتے ہیں، اور جب آکسیجن ختم ہو جاتے ہیں تو گہرا ہلکا سرخ ہوتا ہے۔ تو کیوں جب آپ اپنے بازو کی رگوں کو دیکھتے ہیں تو کیا وہ نیلی نظر آتی ہے؟ اگر آپ سفید روشنی چمکاتے ہیں، تمام مختلف طول موجوں کا مرکب آپ کے بازو پر جہاں رگیں موجود ہیں، سرخ روشنی جذب ہو جائے گی اور نیلی روشنی منعکس ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنے والی روشنی سرخ طول موج سے زیادہ نیلی رنگ پر مشتمل ہوگی، جس سے رگیں ارد گرد کی جلد کے مقابلے نیلی نظر آئیں گی۔ بعض اوقات طبیب جلد پر سرخ یا انفراریڈ روشنی چمکا کر اس رجحان کا استعمال کرتے ہیں تاہم انہیں انجیکشن لگانے کے لیے رگ کا پتہ لگانے میں مدد ملے۔ اسی طرح نائٹ کلب بعض اوقات بیت الخلاء میں نیلی روشنی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ نس کے ذریعے منشیات کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی جا سکے، جس سے جلد کے ذریعے رگوں کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔